جو ہم نے رمضان میں زندگی گزاری، غیر رمضان میں بھی ایسے ہی رہنا ہے۔ رمضان کے علاوہ یہ نہیں کہ اس کے بعد سب کچھ چھوڑ دیا جائے، نہیں، یہ رمضان المبارک میں ہماری پریکٹس کروائی گئی کہ بھئی ایسے ایسے آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ تو اسی طرح اسی پیٹرن پہ ہم نے اپنی بقیہ زندگی جو 11 مہینے کی ہے وہ گزارنی ہے۔ اب گناہ نہیں کرنے۔ اب جتنا بھی روزہ دار ہوں گے اور جتنا بھی معتکفین ہوں گے وہ جہنم سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ان کی سوچ بھی نہیں، لیکن اب پھر شیطان کی طرف سے حملے ہوں گے، شیطان ہمیں غلط کاموں پہ لگائے گا، غلط چیزوں پہ لگائے گا، پھر ہم بہک جائیں گے، پھر ہم سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے، پھر وہی کام، پھر وہی گناہ کے روزمرہ کی زندگی۔ ذرا سوچیں تو صحیح یار کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دیکھتے ہوں گے کہ یار یہ میری امت، ہماری حالت، آج ہر بندہ دوسرے سے لڑ رہا ہے، ہر دوسرا بندہ دوسرے سے عداوت لیے بیٹھا ہے، ہر بندہ دوسرے بندے سے بدلہ اور انتقام لینے کے چکروں میں ہے، ہر بندہ کوشش میں ہے کہ بھائی جو مرضی ہو جائے اس کا حق میں نے کھانا ہے۔ تو کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمیں اس حالت میں دیکھتے ہوں گے، جب ہمیں دیکھتے ہوں گے کہ یار یہ وہ بندے ہیں جن کے لیے میں نے رو رو کے دعائیں کی، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا گزرتی ہوگی۔ اور ہمیں ذرا برابر بھی سوچ نہیں آتی، ذرا برابر بھی یہ خیال نہیں آتا کہ یار ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارے زندگی کا مقصد کیا تھا اور ہم کدھر کو نکل پڑے، ذرا برابر بھی خیال نہیں آتا۔ اور لڑائی جھگڑے اتنا بڑھ گئے ہمارے، اتنا بڑھ گئے، ہمیں خیال ہی نہیں رہا، ہمیں سوچ ہی نہیں رہی۔ بھائی بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، بستر مرگ پہ ہے، موت کے قریب ہے۔ اور جہاں تک میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے نا، اگر بستر مرگ پر پڑا ہوا ایک مریض جس کی راہ تک رہا ہوتا ہے نا، جس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ آ جائے نا تو شاید اس کو شفا مل جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ مثل دوا ہوتے ہیں، جب ملتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے۔ تو کچھ بندے نا انتظار کرتے ہیں کہ یار میرا بھائی آئے گا، بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، موت کے قریب ہے، آخری سانس لے رہا ہے، اور کیا کہتا ہے، میرا بھائی آئے گا، میرا بھتیجا آئے گا، میرا کزن آئے گا، مجھ سے ملے گا، مجھ سے حال پوچھے گا۔ لیکن وہ اپنے گردن میں نہ سریا گھسا کے بیٹھے ہوئے کہ بھائی اس نے مجھے شادی پہ نہیں بلایا، میں نے اس کو ملنا ہی نہیں، اور وہ رات تکتے تکتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کو پتہ ہے کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی محفل میں یا کسی مجمع میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو، ایک بندہ، چاہے لاکھوں کا مجمع ہے چاہے کروڑوں کا مجمع ہے، ایک بندہ ایسا بیٹھا ہو کہ جو اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض ہو، ایک بندہ قطع تعلق کرنے والا بندہ ہو، ایک، تو کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس محفل میں کی جانے والی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا کر، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محفل کے دوران یہ بات کی تو ایک صحابی رسول اٹھ کھڑے ہوئے، نہیں دیکھا دائیں کون بیٹھا ہے، نہیں دیکھا بائیں کون بیٹھا ہے، نہیں دیکھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، نہیں دیکھا کہ میں کون ہوں، کچھ بھی نہیں دیکھا، صرف یہ دیکھا کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ قطع تعلق کرنے والا جس محفل میں ہو اس محفل میں دعا نہیں قبول ہوتی۔ تو وہ بھاگتے ہوئے گئے، کچھ بھی نہیں دیکھا، بھاگتے ہوئے گئے۔ ان کی خالہ ذات ان سے ناراض تھی، جا کے نہ ان کے پیروں میں گر گئے۔ یار گر جانا چاہیے، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، عزت کی جگہ پہ ہیں، گر جائیں۔ اگر ہمارا تایا ابو ہم سے ناراض ہے نا، تو یہ نہیں کہ اس نے میرے ابے کے ساتھ غلط کیا تو میں نے اس کے ساتھ بلانا نہیں یار،
کیا کریں گے ہم اس لڑائی کا، کیا کریں گے ہم ان نفرتوں کا، اگر وہ بندہ ہی نہ رہا تو پیروں میں گر جانا چاہیے، معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو جھک جاتا ہے نا اس کا مقام بڑا ہے، جو ہر چیز ختم کر دیتا ہے اور صلح کے لیے قدم بڑھاتا ہے، رب تعالیٰ اس کو زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جھک جانا چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے۔ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارا اپنا ہی ہے نا، ہمارا بھائی ہے، ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔